رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ کسی کے ذریعے انہیں تکلیف ہو. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کا مزاج پہچانا جاتا ہے ڈرائیونگ سے. بہت بہترین مزاج آپ پہچان سکتے ہیں، بالکل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اس کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں. اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دو، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے مزاج کا آدمی ہے. کیا یہ جلد باز ہے؟ کیا یہ غسیلہ ہے؟ کیا یہ متکبر ہے؟ کیا اس کے اندر نمود و نمائش ہے؟ ڈرائیونگ سے پتہ چل جائے گا، خواہ وہ موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ ہے، سائیکل کی ہے، کار کی ہے. تو فرمایا کہ کسی کو تکلیف مت دو اونچی اونچی آواز سے. سورہ لقمان میں یہ جو سمجھایا گیا، میرے بچے گال پھلا کے لوگوں سے بات نہیں کرنی، آوازیں نہیں کسنے. وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اکڑ کے زمین پہ نہیں چلنا. مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو سکون اور آہستگی سے، وقار سے چلنا ہے. کوئی بھی سواری ہے، وہ سواری کے بغیر ہے تو پھر بھی سکون سے چلنا ہے، اطمینان سے، وقار سے، احترام سے، کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اور آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اکڑ کے مت چل زمین پر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ متکبر کو اور ایسی چال چلنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور آگے فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھ. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. کیونکہ سب سے بری آواز جو ہے وہ اللہ کے یہاں گدھے کی آواز. کیوں ہے تو اللہ کی مخلوق کی آواز. اس لیے اللہ کو جو ہے وہ ہر انسان کو وہ آواز جو ہے وہ پسند نہیں، اس لیے کہ وہ آواز بلند بہت ہوتی ہے. اور جب وہ بولتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اس وقت بس اوقات کانوں کے پردے پھٹنے لگتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ آواز کو اونچا نہ رکھ. اب اس کے بدلے اگر آپ ہارن بجا رہے ہیں بار بار اپنی گاڑی سے یا اپنی سواری سے، یا منہ سے آوازیں کس رہے ہیں، تو یہ اسی کے حکم میں آئے گا کہ بہت بری آواز ہے جو کہ بلند آواز سے بلا وجہ آوازیں کستا ہے. تو رحمت للعالمین کے بارے میں بار دشمن یہ جب بنابت سناتے تھے نا ان کی صفتیں دوسروں کے آگے کہ بالکل ایسا آدمی ہے، تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے؟ بلکہ کتابوں میں ان کی میں یہ لکھی ہوئی تھی بات، یہودیوں کی کتابوں میں، کہ وہ نبی ایسا تھا یا ایسا ہوگا. کہ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ. ایک تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، برائی کا بدلہ نیکی سے دے گا. کو بدو کی جو میں نے مثال بیان کی نا آپ سے، وہ یہ انداز ہوگا اس کا. اور پھر یہ کہ بہت بڑی علامت اس کی یہ ہے وَلَا صَخَّابٌ فِي الْأَسْوَاقِ. وہ آوازیں کسنے والی اونچی آواز نہیں نکالے گا، بلند آواز سے بولے گا نہیں، شور نہیں کرے گا، غوغا نہیں کرے گا. بچپن میں بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بچپنا اور کی پاکیزگی اور طہارت سے گزری انسان کے لیے مشرے راہ ہے کہ آپ کی آواز بھی نکلتی ہے. اور تیسری بات ایک یہ کہ کہکا نہیں لگائے گا. کہکا لگا کے ہنسے گا نہیں، کیونکہ کہکا وہ لگاتا ہے جو جس کا آخرت پہ ایمان نہیں. حقیقت ہے جو اس بات کو فراموش کر چکا ہے کہ میں نے آخرت میں مرنے کے بعد جانا ہے اللہ کے پاس، میرا حساب کتاب ہونا ہے، کہہ کے اس کے نکلتے ہیں. صاحب ایمان کبھی کہکا لگا کر نہیں ہنستا. رحمت للعالمین صرف مسکراتے تھے. اور زیادہ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. بہت زیادہ ہنسو اور زیادہ رو کر وقت گزارو. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. صحیح متبع سنت اور صحیح مسلمان اور مومن جو دوسروں کے لیے مشعل اور بہترین ماڈل ہو، چلتے ہوئے دوسروں کے لیے کملی نمونہ ہو کہ یہ چلنے والا محمد رسول اللہ کا امتی ہے، دوسرا نہیں.